السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم ماحولیاتی ذمہ داری کے اصول پر بات کریں گے جو ایک مقدس امانت ہے۔ اگر آپ اس سے مستفید ہوں تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ تو آئیے ذرا تصور کرتے ہیں اسلامی سنہری دور کا وہ وقت جب دریاؤں کے کنارے صنعتیں تو پھل پھول رہی تھیں، لیکن ایک بہت ہی بنیادی اصول تھا جو سب پر لاگو ہوتا تھا کہ دریا صرف وسائل نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہیں جن کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اور اسی پس منظر میں ہم یاسین نامی ایک رنگریز کی کہانی سنیں گے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی اس رزق کو آلودہ کرنے کی قیمت پر حاصل نہیں کی جا سکتی جس پر سب کا حق ہو۔ اچھا، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور وہ بنیاد ہے اسلام کا تصور امانت۔ یہ صرف کسی چیز کی حفاظت کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں گہرا روحانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ یعنی نگران ہے۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا، اس کے دریا، اس کی ہوا، اس کی زمین، یہ سب ہمارے سپرد کی گئی ایک امانت ہے، اور روز قیامت ہم سے اس کی پاسداری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو چلتے ہیں یاسین کی کہانی کی طرف۔ یاسین، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ایک رنگریز تھا اور اس کا کاروبار بڑھ رہا تھا، اور یہی بڑھتا ہوا کاروبار اسے ایک بہت نازک اخلاقی دوراہے پر لے آیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دنیاوی سہولت اور فائدہ ایک گہرے دینی اصول کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے جب کاروبار بڑھا تو فضلہ بھی بڑھا۔ تب اس کے مشیروں نے وہ راستہ دکھایا جو ہمیشہ سب سے آسان لگتا ہے، تیز، کم خرچ۔ انہوں نے کہا، فضلہ سیدھا دریا میں بہا دو، دریا خود ہی اسے لے جائے گا۔ یہ بظاہر ایک منطقی مشورہ تھا، لیکن در حقیقت یہ ذمہ داری پر پیداوار کو اور دائمی امانت پر فوری فائدے کو ترجیح دینے کی دعوت تھی۔ لیکن یاسین نے آنکھیں بند نہیں کیں، وہ خود دریا کے بہاؤ کی سمت نیچے کی طرف گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے کام کی اصل قیمت کون چکا رہا ہے۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پر کوئی باہر کا دباؤ نہیں تھا، نہ کوئی قانون، نہ کوئی جرمانہ۔ اس کی جواب دہی خالصتاً اندرونی تھی، جو اس کے ضمیر اور امانت کے گہرے احساس سے پیدا ہو رہی تھی۔ تو اب یاسین کے سامنے دو بالکل صاف راستے تھے۔ ایک طرف تھی آسانی، یعنی زیادہ پیداوار، کم خرچہ، لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ ایک آلودہ دریا۔ اور دوسری طرف تھا ضمیر کا راستہ، پیداوار کم ہو جائے گی، خرچہ بڑھ جائے گا، لیکن دریا محفوظ رہے گا۔ یہ سیدھا سیدھا مادی فائدے اور اخلاقی فرض کے بیچ کی ایک کشمکش تھی۔ یہاں سے کہانی کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ان مشکل لیکن سوچے سمجھے فیصلوں کے بارے میں ہے جو یاسین نے کیے۔ یہ وہ راستہ تھا جو اس نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چنا تھا۔ اور یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ یاسین کا اخلاقی موقف صرف ایک سوچ نہیں تھا، اس نے اسے ٹھوس عملی اقدام میں بدلا۔ اس نے سخت کیمیکلز کی جگہ قدرتی رنگ استعمال کرنا شروع کیے، فضلے کو صاف کرنے کے لیے خاص تالاب بنائے، اور پیداوار کے عمل کو سست مگر زیادہ محتاط بنا دیا۔ یہ سب کچھ یقیناً مہنگا اور وقت لینے والا تھا، لیکن یہی تو امانت کے اصول سے اس کی سچی وابستگی کا ثبوت تھا۔ اصول پر چلنے کی ایک فوری قیمت ہوتی ہے، اور یاسین کو وہ چکانی پڑی۔ اس کے اس اخلاقی انتخاب کے تجارتی نتائج فوراً منفی نظر آئے۔ لاگت بڑھ گئی، پیداوار کم ہو گئی، اور شراکت داروں نے بھی اعتراض کیا۔ یہ اس قربانی کو واضح کرتا ہے جو اکثر صحیح راستے پر چلنے کے لیے دینی پڑتی ہے۔ جب اس کے شراکت داروں نے اعتراض کیا تو یاسین نے ایک ایسی بات کہی جو دراصل اس پوری کہانی کا اخلاقی محور ہے۔ اس نے کامیابی کی روایتی تعریف کو چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میری کامیابی اس چیز کو گندا کرتی ہے جس پر دوسرے لوگ انحصار کرتے ہیں تو یہ کامیابی نہیں، یہ چوری ہے۔ اب ہم آتے ہیں یاسین کے فیصلے کے طویل مدتی نتائج کی طرف، اور یہاں صبر کا اسلامی تصور ایک مرکزی عنصر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ فوری نقصان کے بعد ایک ایسا دور آیا جہاں اس کے اصول ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ صبر کا پھل آہستہ آہستہ ملا۔ پہلے دریا نے خود کو صاف کرنا شروع کیا، پھر اس میں زندگی لوٹی اور مچھلیاں واپس آ گئیں، اور پھر ایک غیر متوقع فائدے کے طور پر قدرتی رنگوں کے استعمال سے اس کے کپڑے کا معیار بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گیا۔
ہر قدم اس کے صبر اور اصول پرستی کا نتیجہ تھا۔ اور پھر اس کی ساخت پھیلنے لگی۔ اس کی اخلاقی پیداوار کی شہرت آخرکار اس کا سب سے مضبوط کاروباری اثاثہ بن گئی۔ ایک نئے قسم کے گاہک اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ لوگ جو صرف معیار کی نہیں بلکہ اخلاقیات کی بھی قدر کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یاسین کو ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کی پیشکش ہوئی، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ عارضی طور پر اپنے معیارات پر سمجھوتا کر لے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس رات اس نے اپنی ڈائری میں جو لکھا وہ اس کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اصولوں پر کوئی عارضی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عارضی نقصان مستقل تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم اس کہانی کے اختتام کی طرف پڑھ رہے ہیں اور یاسین کے کام کے ان دیر پا اثرات پر بات کریں گے جو اس کے بہت سے حریفوں کے کاروبار سے کہیں زیادہ عرصے تک قائم رہے۔ اس کی حتمی میراث دولت سے نہیں ماپی گئی، نہیں، اس کی اصل میراث تھی اس کی برادری اور ماحول کی پائیدار صحت۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے دریا کے احترام کے ساتھ جڑ گیا۔ اور یہ کہانی ہمیں اس آخری اور بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سوال صرف یاسین کے لیے نہیں تھا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے جس کے فیصلوں کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے، اسلام میں کامیابی کا تصور بہت وسیع ہے۔ یہ صرف منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی نگہبانی کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت کے طور پر دی ہے۔ ایک سچا کاروباری ایک محافظ بھی ہوتا ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا۔